الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى في مقام آخر: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی شرک کی مذمت کا بیان ہوا تھا اور توحید پر بات ہوئی تھی۔ آج بھی آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سب سے اہم اور بنیادی مضمون توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کے غیر کی عبادت کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت میں مشترک ہیں۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ ہر قوم کو ان کے نبی نے اللہ جل شانہ کا تعارف کروایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی غیر کی نہیں ہوگی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جب متوجہ کر رہے ہیں، تو مشرکین قطعاً اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہر الگ مقصد کے لیے ہر الگ بت انہوں نے بنا کر اس کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی ضرورت کے لیے کسی کو معبود بنا دیا، کسی دوسری ضرورت کے لیے دوسرا معبود بنا دیا، کسی تیسری ضرورت کے لیے تیسرا معبود بنا دیا۔ اور مشرکین مکہ کا اپنا خیال یہ تھا کہ اللہ کی بھی عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی بھی عبادت ہے،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے وہ تعلیم یہ تھی کہ جو تم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم متصرف سمجھ رہے ہو، جن کو تم ضرر اور نفع کا مالک سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ہے. صرف اکیلے اللہ جل شانہ کی ذات عبادت کے قابل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. باقی جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے ہیں وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتے، کسی تصرف کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی کے خلاف یہ سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس منظر کو ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. قرآن کریم میں سورہ صافات ہے، 23واں سپارہ ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اکھڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں، یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ مخالفت پر اتر آ جاتے ہیں، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صرف یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. جو تم لوگوں نے اپنا معبود پتھر کو بنا لیا ہے، بتوں کو بنا لیا ہے، یہ اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. کیا کہتے تھے کہ بھلا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، کہ بھلا توبہ نعوذ باللہ ایک شاعر کے کہنے پر، ایک مجنون کے کہنے پر توبہ نعوذ باللہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ارادہ کیا، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا؟ صرف یہ کہ بھئی اللہ کی عبادت تو ہے ہی ہے، اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت ہے. بھئی یہ جو بت بنا لیے ہیں، ان کی جو عبادت کی جا رہی ہے، یہ جو ان سب کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا جا رہا ہے، مجنون بھی کہا جا رہا ہے. شاعر کی بات بے تک کی بات ہوتی ہے، شاعر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مجنون جس کے اوپر جنون کی کیفیت ہو جائے، وہ جب بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو جنون ہو گیا، یہ مجنون ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. گویا کہ وہ توبہ نعوذ باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کے بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کر رہے ہیں یہ بات کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی. وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسے نازیبا نامناسب قسم کے الفاظ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ ذہن بنا لیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. یہ مشرک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے مجنون تک کہہ رہے ہیں، شاعر تک کہہ رہے ہیں. مختلف قسم کے طعنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے. سورہ زمر میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے ایک اللہ کی عبادت کا تو ان کے دل بگڑ جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ایک اللہ کی عبادت کی بات جب ان کے سامنے کی جاتی ہے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ اکھڑ جاتے ہیں، یہ مخالفت پر آ جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں، یہ فساد پر آ جاتے ہیں. یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک اللہ کی عبادت ہو. آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے، غیر کی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں سے. تو عقیدے کے فساد کی بات آ رہی ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. ان کا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے جب ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو ان کو یہ بات پسند ہی نہیں آتی، یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی، یہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مخالفت پر اتر آتے ہیں، یہ ان کے دل اس معاملے میں برداشت ہی نہیں کرتے اس بات کو، یہ تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ مخالفت پر آ جاتے ہیں. اور جب کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کی بات آتی ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. تو مشرکین مکہ کا سارا زور غیر اللہ کی عبادت کی طرف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی طرف. یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. ان کے سردار ایک موقع پر کہ آپ اور ہم کسی معاملے پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ آپ کے ہمارے درمیان جھگڑا نہ رہے، آپ کے ہمارے درمیان فساد ختم ہو جائے، آپ کے اور ہمارے درمیان سوچ کا فرق ختم ہو جائے. وہ یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے تھے، اپنے بتوں کی عبادت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہنے لگے؟ ایسا نہیں کر لیں کہ کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی سب مل کر اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، اور کچھ وقت مخصوص کر لیتے ہیں ان بتوں کی عبادت کے لیے، آپ اور ہم مل کر ان کی عبادت کر لیا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کر سکتا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کر سکتا، جن کی عبادت میں کر رہا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا نظریہ تمہارے ساتھ، میرا نظریہ میرے ساتھ، تمہیں میری دعوت قبول نہیں ہے نہ صحیح، تم اپنے نظریے پر رہو، میں اپنے نظریے پر ہوں، مجھے اس پر اجر ملے گا، تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رد کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت متعین کر کر اللہ کی عبادت میں ہم سب شریک ہو جاتے ہیں، ہم سب اللہ کی عبادت کر لیں گے، اور پھر دوسرا وقت متعین کر لیتے ہیں میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے معبودوں کی عبادت کر لوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو آئی اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے بتوں کی عبادت کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جائیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف فرما دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف میں بلا رہا ہوں، میرا بھی رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہ ہے، اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو یہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لا الہ الا اللہ کی دعوت سب کو ملی، اور سب نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہر نبی کے ہر دور میں مخالفت کرنے والوں کا زور ہوا، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مقابلہ کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ دوسری طرف زور دے رہے ہیں کہ ہم ان معبودان باطلہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت تو ہے، ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ان کی عبادت ہم کریں گے تو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہماری سفارش اللہ کے سامنے کریں گے، کل ہمیں جہنم سے یہ لوگ بچائیں گے، جنت میں سفارش کر کر یہ لوگ لے جائیں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، جبکہ یہ باطل نظریہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت اس لیے کی جائے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ دیکھو، جتنے بھی نیک لوگوں کو عبادت کے درجے تک لوگوں نے پہنچایا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی جماعت میں سے ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ہوں، ہیں تو وہ اللہ کے بندے، ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے ہاں ان کو کسی معاملے میں شراکت داری تو نہیں دی گئی، کسی تصرف میں ان کو شامل تو نہیں کیا گیا، کسی معاملے میں اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک تو نہیں کیا، لیکن یہ مشرکین جو شرک کی طرف راغب اور متوجہ ہوئے، وہ کس وجہ سے ہوئے؟ وہ صرف اس وجہ سے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، لہذا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے کسی کو منتخب کیا گیا یا اولیاء اللہ کی جماعت میں سے کسی کو منتخب کیا گیا کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ان
ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت اور ہمارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گے، یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے تجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک جانے کے لیے تجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تک جانے کے لیے اولیاء اللہ کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے پر چلے گا تو اس راستے پر تجھے وہ روشنی چاہیے ہوگی، تو وہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملے گی، وہ اللہ والوں کے تعلیمات سے ملے گی۔ اللہ والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ہوں یا اللہ والے اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ہوں، ان سب نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ اپنی ضرورت میرے سامنے رکھو، میں اب تمہاری ضرورت اللہ کے سامنے لے جاؤں گا۔ سب نے ڈائریکٹ مخلوق کو کس سے ملایا؟ اللہ سے ملایا۔ سب نے ڈائریکٹ مخلوق کو اللہ سے جوڑا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کی تعلیم دی، اللہ کو دعا کی تعلیم دی اللہ کے سامنے۔ قرآن کریم آپ اٹھا لیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنی حاجت کے وقت، اپنی ضرورت کے وقت، اپنی مشکل کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت، اپنی بیماری کے وقت، اپنی کسی معاملے میں کسی مشکل کے وقت، ہر نبی کی دعا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو مانگنا اللہ سے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو مشرکین کو شک شبہ پیدا ہو گیا، کیا شبہ پیدا ہوا؟ کہ ہم ہیں گناہگار۔ کیا ہیں؟ گناہگار ہیں، لہذا گناہوں کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ لہذا یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مشکل ان کے سامنے رکھ دیں گے، یہ اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی بن جائیں گے، واسطہ بن جائیں گے۔ لہذا اس واسطے اور سفارشی بنانے کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، ان کی عبادت کی، یہ ان کو شبہ ہوا۔ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اتنے گناہ ہوں کہ آسمان اور زمین کے خلا کو پر کر دیں، اس کے بعد بھی وہ گناہگار اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں، اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنے گناہ جو آسمان اور زمین کی خلا کو پر کر چکے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتلایا کہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ کہ ہر ضرورت میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہی مشکل دور کرنے والے، اللہ ہی بیماری دور کرنے والے، اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی روزی دینے والے، اللہ ہی بچے دینے والے، انسان کی ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو، ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر دکھ کو، ہر درد کو، ہر غم کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر نعمت اللہ دے رہے، ہر خوشی اللہ دے رہے، ہر آسانیاں اللہ دے رہے، ساری طاقت اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قوم عاد، اس زمین پر ایک ایسی قوم گزری ہے جو وجود کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط اور بڑے جسم کے مالک تھے۔ جیسے کھجور کا درخت لمبا چوڑا مضبوط ہوتا ہے، قرآن نے اس سے تشبیہ دی ہے ان کو۔
وہ جسامت کے اعتبار سے مضبوط، ان کے قد لمبے لمبے، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی کہ وہ پتھروں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہاں بھیجا کہ اے میرے بندے، میری عبادت سے ہٹ کر بتوں کی عبادت کی طرف لگ چکے ہیں، یہ بھول گئے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، یہ بھول گئے کہ ان کو زندگی کس نے دی، یہ بھول گئے کہ ان کو نعمتیں کس نے دی، یہ بھول گئے کہ ان کو طاقت کس نے دی، یہ بھول گئے کہ ان کو زندگی اللہ نے دی۔ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہ جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لگ گئے، لہذا آپ ذرا ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں اور ان کے پاس چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کے پاس چلے گئے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بت بھی وہ اپنے ہاتھ سے تراشا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اے قوم، کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر کی عبادت کی طرف تم لگ گئے ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کی طرف لگ گئے ہو، نامناسب بات ہے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا۔ وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھنے کے بجائے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اختلاف کر دیا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخالفت پر اتر آئے اور مخالفت کرنے لگے۔ قرآن نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں فرماتے ہیں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ کیا کہا؟ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اس بات پر کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس دلیل کو ہم مانیں اور ہم آپ کی مان کر اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائیں اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ عن قولی کا، آپ کی بات کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی بول کی وجہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ قوم ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، پھر کیا کہنے لگے؟ دنیا میں آپ کے مقابلے میں ہماری حالت زیادہ بہتر ہے، آپ کی حالت کمزور ہے، لہذا آپ جو کمزور ہوئے ہیں دنیا کے اعتبار سے نظر آ رہے ہیں، لہذا یہ مارے ہمارے معبودوں کی، توبہ نعوذ باللہ، کہ آپ جو ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اس مخالفت کی وجہ سے، ہمارے معبودوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کی بد دعا لگ گئی ہے جو آپ کمزور ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کمزور ہو رہے ہیں، مال کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، ظاہری وجاہت کے اعتبار سے، دنیا والوں کے پاس جو ہوتی ہے آپ کے پاس جو نظر نہیں آ رہی، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی مخالفت کی تو ان کی بد دعا کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہیں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر رہے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے معبودوں کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا، تم سب بھی مل کر اللہ کے سوا مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہو تو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑا۔ کیسا پکڑا؟ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ رہے بھئی ہم نہیں مان رہے آپ کی بات،
اور اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جلدی لاؤ اللہ کا عذاب. توبہ نعوذ باللہ. ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام سے، آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کی بات جو نہیں مانے گا اس کو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، سخت ترین عذاب پکڑ لے گا. کہاں ہے وہ سخت ترین عذاب؟ لاؤ نا. اگر آپ اپنی بات پہ سچے ہو تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں. انہوں نے عذاب مانگا اور توحید کی مخالفت کی، شرک پر ڈٹ گئے، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. پہلے ان کے اوپر عذاب آیا خشک سالی کا، تو ان کی حالت ایسی خراب ہو گئی کہ یہ بالکل پریشان، کچھ بھی نہیں ہے. خشک سالی میں کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تکلیف میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے. حضرت ہود علیہ السلام دوبارہ چلے گئے کہ اس تکلیف اور پریشانی میں شاید یہ اللہ کی طرف آ جائیں، شاید یہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور یہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر چلے گئے، کہا آ جاؤ اللہ کی طرف، میں اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. انہوں نے کہا جا، ہم تیری بات نہیں سنتے. توبہ نعوذ باللہ. مخالفت کی اور کہنے کہ اپنے اللہ کو بھیج دے ہم پر عذاب، ہم نہیں مانتے تیری بات. ابھی عذاب میں داخل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ایسے ضدی، ایسے ہٹ درم کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، 8 دن اور 7 راتوں تک ایسی ہوا چلی، وہ مضبوط جسم والے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت ہواؤں کی وجہ سے گرے ہوئے ہوں، اور وہ لمبے لمبے درخت جو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جتنی بھی ہوا چلے، آپ دیکھیں کھجور کے درخت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے. کیوں؟ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. تو یہ جسامت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے. یہ اللہ کے نبی سے ٹکرائے اور تعلیمات نبی سے ٹکرائے اور اللہ کی عبادت کی مخالفت پر اترے تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. یہ مضبوط جسم والے، مضبوط طاقت والے بھی اپنے لیے کچھ نہ کر سکے. یہ عذاب میں ان کا کھانا خراب ہو گیا اور عذاب میں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا. ان کا صفحہ ہستی سے اللہ نے ایسا نام مٹا دیا کہ ان کے آثار تو آج تک موجود ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق موجود تھی سرزمین میں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کی طاقت سمیت ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تو انبیاء علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ دیکھو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. وسیلہ اور چیز ہوتا ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے. وسیلہ اہل سنت کے ہاں جائز ہے اس معنی میں کہ ہم اللہ کے ہاں یہ کہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں آپ کو کہ یہ امام الانبیاء ہیں، آپ کے محبوب ہیں، ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، یا ان کے صدقے میں ہمارا کام کر دے، یا ان کے صدقے میں ہماری تکلیف ختم کر دے، یا آپ کے صدقے میں ہماری بیماری ختم کر دے. یہ وسیلہ اہل سنت والجماعت کے ہاں مکمل طور پر حلال اور مستحب اور بہتر ہے. انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ ہو یا اللہ والوں کا وسیلہ ہو یا اعمال صالحہ کا وسیلہ ہو. اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی مثال کے طور پر آدمی اللہ کو وسیلہ دے اپنے نیک اعمال کا کہ یا اللہ میں نے حج جیسی عبادت خالصتاً آپ کے لیے کی ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے دلی طور پر یہ خالصتاً عبادت آپ کے لیے کی ہے تو میں اس عبادت کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے. یہ واسطہ جائز اور بہتر اور مستحسن ہے. ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے بڑے اللہ والے تھے، آپ کے سامنے میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ وہ آپ کے نیک بنتے تھے، ان کے صدقے میں میرا فلاں مسئلہ حل فرما دیجئے، میری تکلیف دور کر دیجئے، یہ بہتر اور مستحسن ہے.
لیکن یہ طریقہ کار کہ ہم اپنی ضرورت شیخ کسی اللہ والے کے سامنے، چاہے وہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہوں، یا کوئی بہت بڑے اللہ والے ہوں، یا انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی ضرورت آقا کے سامنے رکھیں گے اور آقا ہماری ضرورت اللہ تک پہنچا دیں گے، یا اللہ والے پیران پیر یا بزرگان دین جو آج قبروں میں موجود ہیں، ہم اپنی ضرورت جا کر ان کے مزاروں میں، ان کے قبروں کے سامنے رکھیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ یہ ضرورت ہماری اللہ کے سامنے پہنچائیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وسیلے اور شرک میں بڑا فرق ہے۔ یہ الہاد ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں اپنی ضرورت غیر اللہ کے سامنے رکھوں گا اور یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، غیر اللہ کوئی بھی ہو، اللہ کا ولی ہو یا انبیاء کی جماعت میں سے کوئی بھی نبی ہو، ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ واسطہ اور وسیلہ اس نوعیت کا دیا جائے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میرا فلاں نیک عمل، یا آپ کا فلاں نیک بندہ، یا وہ اللہ کا ولی جو آپ کو محبوب ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بایمانہ کہ یا اللہ آپ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ نے ان کو امام الانبیاء بنایا، ان پر نبوت کو ختم کیا، ساری کائنات میں انبیاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ آپ کے نزدیک ان کا سب سے بڑا مقام ہے، ہم ان کو واسطہ دیتے ہیں، ان کے صدقے میں ہمارا مسئلہ حل فرما دیجئے، مناسب، مستحسن ہے اور بہتر ہے۔ اس چیز کو، اس کے فرق کو واضح طور پر سمجھنا تاکہ شرک سے بچا جائے بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس شرک اور واسطے کو، وسیلے کو سمجھنے میں بہت بڑا مغالطہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا طبقہ شرک کے اندر بہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کبھی مزاروں پر جا کر، جہاں جا کر اللہ والوں کی قبر کا احترام کرنا چاہیے تھا، وہاں جا کر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، وہاں جا کر وہ اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اپنے مسائل رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی شرک کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور توحید کو سمجھانے کے لیے جو محنت کی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگ جاؤ، باقی سب کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے غیر کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو محنت کی، جو قربانی دی، حتیٰ کہ آگ میں ان کو ڈالنا پڑا، انہوں نے ڈالا، کافروں نے، وہ تکلیف بھی برداشت کر گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر کر بتا گئے کہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ چند دنوں میں جو قربانی کا سلسلہ آ رہا ہے، یہ اسی توحید کے عمل کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ بابو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہر مسلمان کوئی بکرا خرید کے لا رہا ہے، کوئی دمبا خرید کے لا رہا ہے، کوئی گائے خرید کے لا رہا ہے، کوئی بیل خرید کے لا رہا ہے، بھائی بقرہ عید کے دن قربانی ہو رہی ہے تو کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری جو پھیری جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، جانور کی قربانی بھی صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانی بھی جائز نہیں، عبادت بھی جائز نہیں۔ یہ ہر سال قربانی آتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ مسلمان اپنا عقیدہ مضبوط کر لے، ہر عبادت اللہ کے نام پر، قربانی ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہوں، دعائیں ہوں، نظر و نیاز ہو، سب اللہ کے نام پر
نظر و نیاز کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو نظر قرآن میں عربی زبان کا لفظ ہے، عبادت کے نام پر استعمال ہوا ہے، نیاز فارسی زبان میں عبادت کے نام پر استعمال ہوا ہے، دونوں کے معنی عبادت کے آتے ہیں، اور یہ عام طور پر مالی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی مالی طور پر خرچ کرتا ہے اس پر نظر یا نیاز اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ نظر اور نیاز اگر کی جائے تو صرف اللہ کی، اگر نہیں بلکہ کی جائے اور صرف اللہ کے نام پر کی جائے۔ مسلمان صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کے نام پر، کہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ تو نظر اور نیاز بھی اللہ کے نام پر، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے نام پر، سجدہ ہوگا تو اللہ کے نام پر، اور دعائیں ہوں گی تو صرف اللہ سے۔ اس توحید کو سمجھنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں باقی سارے گناہ میں چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے، باقی گناہ اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔